السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید لیسن نمبر 18۔ سبق کا ٹاپک ہے تنوین کا بیان۔ اب تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کا بیان۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے حرکات کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھے حرکات کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تنوین کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر آواز ناک میں ٹھہرانی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو غنہ کہتے ہیں، پر یہ غنہ نہیں ہے، یہ اخفا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرانے کی دو اقسام ہیں، ایک ہے غنہ اور ایک ہے اخفا۔ ان کی تفصیل تو ہم نون ساکن، میم ساکن وغیرہ کے جو قواعد ہیں ان میں پڑھیں گے۔ ابھی بس یہ یاد رکھیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین پر آپ کو ناک میں آواز ٹھہرانی ہے، یعنی اخفا کرنا ہے۔ غنہ میں اور اخفا میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ جب ہم پریکٹس کریں گے تو یہ فرق ہمیں واضح نظر آئے گا۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، ٹھیک ہے، مخفی کرنا، ہلکا کرنا۔ تو اخفا میں ہمیں آواز ناک میں چھپانی ہے۔ کس کی آواز ناک میں چھپانی ہے؟ جو نون ہوتا ہے نا تنوین میں، ان، بن، تن، اس میں جو نون آ رہا ہوتا ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے، لیکن غنہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا اور زبان اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگانی۔ دو چیزیں ہیں، ایک نون کی آواز جو آئے گی اس کو چھپانا ہے اور غنہ نہیں کرنا اور زبان اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگانی۔ اب آواز میں دو قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے غنہ اور ایک ہے اخفا۔ ہمیں تنوین پر اخفا کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش پر یعنی تنوین پر ہمیشہ اخفا نہیں ہوتا۔ جی، اگر حرف کے آگے، ٹھیک ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی جس بھی حرف کے اوپر تنوین ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے بعد حروف ہلکی آ جائیں، غین، خا، عین، ہا، حمزہ، ہا، تو وہاں اخفا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے جب حروف پر تنوین پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے تمام حروف تہجی الف سے یا تک دو زبر، دو زیر، دو پیش کی پریکٹس کرنی ہے، اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے، اخفا کی پریکٹس ہو جائے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اور جیسے کہ اگر یرمالون آتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو تب غنہ کیا جاتا ہے، اور تب کب غنہ کرنا ہے، تب کب نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ ادغام ہوتا ہے۔ یہ نون ساکن اور جو تنوین ہے اس کے قواعد ہم پڑھیں گے تو یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی۔ مین چیز جو ہے اخفا کی آواز، اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ اخفا کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے، زبان تالو کے ساتھ نہیں لگتی، غنہ نہیں کرنا۔ اب یہ بیسیکلی ہوتا پھر کیسے ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں انکل، ٹھیک ہے، انکل، اس کو ہم ان نہیں کہتے۔ دیکھیے یہ نون ہے یہاں پر، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نون ہے یہاں پر۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہاں دو زبر، دو زیر یا دو پیش نہیں ہے، تو بات یہ کہ دیکھیے اگر ہم حمزہ جو ہے اس کے اوپر الف، جو انکل کا جو الف آپ سمجھ لیں، اس کے اگر ہم دو زبر لگائیں گے تو آگے ہم نون کو ہٹا دیں تو پھر بھی ہم اس کو ان ہی پڑھیں گے، پھر بھی ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ان۔ حمزہ دو زبر ان پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ نون ہے، تنوین میں بھی نون ہے اور یہاں پر بھی ہمیں نون نظر آ رہا ہے، یعنی
وہاں پر بھی ان میں اگر حمزہ دو زبر ان ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی نون کیا ہے؟ ساکن ہے. اور یہاں انکل میں بھی نون ساکن ہے. اب یہ انکل ہے، اس کو ہم نے انکل نہیں کہنا، ان. اگر میں ان کہوں گی تو زبان تالو کے ساتھ لگے گی، اور یہ اکفا نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ زبان تالو کے ساتھ نہیں لگانی. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے انکل کہنا ہے، انکل نہیں کہنا. یعنی اب یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ تنوین یا نون ساکن. ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن. نون ساکن تنوین کے اندر ہے. ٹھیک ہے، حمزہ دو پیش ان، تو اس میں کیا ہے؟ ان نون ساکن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ دو زیر ان تو کیا ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے. اگر اس کو ہم اوپن کر کے دوسری طرح سے لکھیں تو اگر نون ساکن یا تنوین ہو تو وہاں ہمیں اکفا کیسے کرنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا، زبان اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگانی، آواز کو چھپانا ہے. نون کی آواز کو چھپانا ہے، پوری طرح نہیں نکالنا. جیسے انکل میں ہے، اس کو ہم انکل نہیں کہہ رہے، انکل کہہ رہے ہیں. پنکھا، ٹھیک ہے، پنکھا، کنگھی، ان میں آپ پریکٹس کریں، ان کو سمجھیں. اب اس کو پن کھا نہیں کہہ رہے، پن. اس میں کیا ہے؟ زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے، وہ نہیں لگانی. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی اس کی جو مثالیں ہیں، ان سے ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اس کی آواز بیسیکلی ہے کیسے. جیسے غنہ جو ہوتا ہے اس میں آواز ناک میں ٹھہرتی ہے جا کے. ٹھیک ہے، وہاں پر نیزل ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. لیکن اخفا کے اندر آپ نے صرف آواز کو چھپانا ہے. ان، ٹھیک ہے، ان نہیں کہنا، انکل. جیسے انکل، یہ کیا ہے؟ نون کی ان، انکل، یہ کیا ہے؟ زبان تالو کے ساتھ لگ رہی ہے، اس طرح نہیں کرنا، انکل. ٹھیک ہے، پنکھا، کنگھی، یہاں پر نون کی آواز پوری طرح نہیں نکلی بلکہ اخفا ہو رہا ہے. یہ مثال اس لیے یہاں سمجھائیے کہ کچھ لوگوں کو یہ آواز سمجھ نہیں آتی، یہ کون سی آواز ہے، جبکہ اسے ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اخفا کی مقدار. تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوتا ہے تو الف کے برابر یا 1 سیکنڈ کے برابر، یعنی ایک الف یا 2 حرکات جو آواز ہے اس کو ناک میں ٹھہرانا ہے. یہ اخفا کی مقدار ہے، یعنی اتنا بس آپ نے کرنا ہے. یہ تھوڑی سی اخفا کے بارے میں ڈیٹیل تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ابھی اس کو ہم مزید بہت زیادہ دیکھیں گے، بہت سے لیسنز میں آئے گی. میم ساکن میں یا نون ساکن میں تنوین، جو نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں ان کے اندر بھی آئے گا. تو جیسے جیسے ہم تھوڑا تھوڑا سا بیسک سے سٹارٹ کریں گے سیکھنا، تو ہمیں اس کی جو ایڈوانس اس کی ہے، ساری تھیوری ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی.